بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آخری مرض میں تھے، جب آپ پر آخری مرض طاری ہوا تو حضور علیہ السلام اپنی چادر مبارک لے کر کے آرام فرما تھے، تو کبھی حضور علیہ السلام اپنے چہرہ انور پر چادر لے لیتے اور کبھی رخ انور سے چادر ہٹا دیتے، اور اس دوران اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے جاتے کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو یہ بات ذکر کر کے حضور علیہ السلام یہود و نصارہ کے اس عمل بد سے مسلمانوں کو ڈرا رہے تھے کہ مسلمان وہ عمل نہ کریں کہ جس سے اللہ کی لعنت کے مستحق ہوں، اور وہ عمل کیا کہ انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت کی توفیق سے، اللہ رب العزت کے فضل سے، اللہ رب العزت کے کرم سے اور اسی کی مہربانیوں کی وجہ سے امت مسلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کو، آپ کی قبر انور کو، آپ کے روضہ مبارک کو سجدہ گاہ نہیں بنایا، اور حضور نبی رحمت علیہ السلام کی قبر انور روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے بھی مسجد نبوی کے اندر، اور وہاں سینکڑوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ نماز ادا کرتے ہیں، اور رب کائنات کی بارگاہ میں ایک نہیں کئی سجدے کرتے ہیں ایک دن کے اندر، مگر حضور نبی رحمت علیہ السلام کی قبر انور پر سجدہ نہیں کرتے۔ عقیدت، احترام، عشق، محبت، نبی رحمت علیہ السلام کے ساتھ تعلق جان سے بڑھ کر ہے، مگر سجدہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کو کرتے ہیں۔ وہاں مرکز عشق و محبت پہنچ کر بھی حضور علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرتے، آپ کی قبر انور کو سجدہ نہیں کرتے، آپ کے روضہ مبارک کو سجدہ نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عمل بد سے اور ایسے عمل سے کہ جس پر انسان اللہ کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت نے دور رکھا ہوا ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ میں اس بات سے بالکل خائف نہیں ہوں، یعنی مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ میری امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری امت ساری کی ساری شرک میں مبتلا ہو جائے اور غیر اللہ کو سجدے کرنے لگے۔ اور حضور نبی رحمت علیہ السلام کہ اس فرمان عالی شان کو نظر میں رکھتے ہوئے آج حضور نبی رحمت علیہ السلام کی امت کے ہی اولیاء، اللہ کے دوست، مقربین، متقی، صالحین، پرہیزگار لوگوں کے مزارات کے ارد گرد مساجد موجود ہیں، لوگ وہاں جاتے بھی ہیں، اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں ان کے بلندی درجات کے لیے اور اپنی مغفرت کے لیے،
لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو سجدہ رب کی بارگاہ میں کعبہ بیت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مزارات شرک کے اڈے نہیں ہیں، مزارات تو توحید کے سرچشمے ہیں کہ جہاں وہ اللہ 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 کرتے کرتے انہوں نے زندگیاں گزار دیں، تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے تحت اللہ رب العزت نے ان کے نام روشن کر دیے۔ اور آج بھی لوگ ان کی مزارات پر جاتے ہیں، نفل اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن اللہ کا پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، دعا اللہ سے مانگتے ہیں، نماز اللہ کی پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن وہاں اکٹھ کر لینے کا مطلب اور مقصد یا اہمیت صرف اتنی باقی رہ جاتی ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ اللہ کا ذکر کرتے رہے اور اب اللہ رب العزت نے ان کے ذکر کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری بات اس حدیث پاک میں بڑی اہم اور غور طلب ہے، اور وہ یہ کہ حضور نبی رحمت علیہ السلام بستر مرگ پر ہیں، آخری مرض ہے اور مرض بھی شدید ہے، اور مرض کی شدت سے طبیعت ناساز ہے، باوجود اس کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو فریضہ آپ کے ذمہ کیا تھا، تبلیغ کا، امت کی تربیت کا، امت کے لیے تعلیم کا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دم بھی اس سے دوری اختیار نہیں کی، حضور علیہ السلام نے اس سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی، بلکہ آخری دم بھی حضور نبی رحمت علیہ السلام اپنی امت کو تبلیغ کر رہے ہیں، اپنی امت کو اس عمل سے ڈرا رہے ہیں جو عمل اللہ کی لعنت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس پہ حضور نبی رحمت علیہ السلام یہود و نصارہ پر لعنت بھی بھیج رہے ہیں کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی اللہ رب العزت کا فریضہ بھی سر انجام دے رہے ہیں اور اللہ کے دشمنوں پر لعنت بھی بھیج رہے ہیں، اور اپنی امت کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں، اپنی امت کی تربیت بھی کر رہے ہیں، اور آج الحمدللہ اللہ کے احسان سے، اللہ کے فضل سے اس تربیت پر، اس تعلیم پر پوری امت قائم ہے۔ اور حضور نبی رحمت علیہ السلام کی قبر انور کو سجدہ گاہ نہیں بنایا، اس کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ سجدہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کو کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں ایک اور بات بھی بڑی اہم، کہ جب انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا یہود و نصارہ نے، تو حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو ان پر، وہ لعنتی ہیں یہود و نصارہ۔ تو جب یہود و نصارہ لعنتی ہیں تو پھر آج مسلمان کس حیثیت سے ان لعنتیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے پر، دوستیاں بڑھانے پر فخر کرتا ہے؟ اور پھر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا، حکم دیتے ہوئے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، یہود و نصارہ کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرنے، یہود و نصارہ کے ساتھ معاملات نہیں کرنے، پھر اس کے باوجود یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اور کرنے پر پھر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو، ایسے مسلمانوں کو، ایسے مسلم حکمرانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی طرف واپس لوٹ آنے کی اللہ رب العزت نے ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔